الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ المومن کی ایک چھوٹی سی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں آیت چھوٹی سی ہے، کئی ایک اللہ پاک نے مسائل بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے تمام انسانوں کو ایک چیز کی دعوت دی ہے، کیا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو او مجھ سے مانگتے رہا کرو، خیر مانگتے رہا کرو، میرے بندو دعائیں مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے خیر مانگا کرو، ہر قسم کی خیر، وہ اولاد ہے، وہ مال ہے، وہ دنیا ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، جو بھی چیز ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لوگوں مانگو مجھ سے، لوگوں مانگو مجھ سے۔ اور پھر ایک اور بات آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑا بھی کوئی بادشاہ اگر ہو جائے، اس کے پاس 10 20 50 مرتبہ اگر کوئی انسان جائے کوئی چیز مانگنے تو پھر ایک وقت ہوتا ہے وہ کتا جاتا ہے۔ شہنشاہ کائنات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، فرمایا اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو، زمین و آسمان کی ہر مخلوق مانگے، جس دن نہیں مانگتا اس دن اس کو غصہ لگتا ہے، کیوں نہیں مانگتا؟ یہ شہنشاہ کائنات کی یہ ایک شان اور عظمت کبریائی ہے کہ لوگوں سے مانگو، ایک وقت ہوتا ہے اکتا جاتے ہیں۔ شہنشاہ کائنات سے جوں مانگتے جائیں وہ خوش ہوتا ہے، جس دن نہ مانگے وہ اس دن بندے کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ میرے بندے مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، کیوں نہیں مانگ رہا تو مجھ سے؟
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ شہنشاہ کائنات دعاؤں کو سننے والا اور عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو اللہ بندوں کو کہتا ہے نا مجھ سے مانگو مانگو مانگو، اصل میں انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کیا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، میرے بندو اور تم سب میرے فقیر ہو، مجھ سے مانگا کرو، میں عطا کرنے والا ہوں۔ فقیر کا کام مانگنا ہے اور تم مانگتے ہی اچھے لگتے ہو۔ میں عطا کرتا اچھا لگتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی عطا کر ہی نہیں سکتا۔ اے بندے مجھ سے مانگا کرو مانگا کرو۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور بات یہ کہی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیسے مانگے، اللہ تو بڑی شہنشاہ کائنات، 7 آسمانوں سے اوپر کرسی، اس کے اوپر عرش، اور اس کے اوپر ہماری تو پتہ نہیں بات جاتی ہے کہ نہیں کہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اے میرے ربی آپ سے جب یہ سوال کرے ہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، او میرے بندو او تم دعائیں کر کے دیکھو، مانگ کے دیکھو، میں تمہارے سامنے قریب ہوں۔ اگر کوئی انسان 7 زمینوں کے نیچے چلے جائے اور اس سے بھی نیچے چلا جائے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہتھیلی کے اوپر ایسے رکھا ہو، اللہ کے سامنے ہی ہے، وہ اللہ سے دور نہیں ہو سکتا کوئی انسان۔ اور اللہ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندو تم جس جگہ بھی کائنات میں ہونا مجھے پکارو، میں تمہاری بات کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اور پکارتے رہا مانگتے رہا کرو۔ دنیا میں فقیر اصلی اور حقیقی وہ ہے جو مانگے مانگے اور مانگے، یہاں تک کہ کوئی نبی پیغمبر بھی ہے تو اس کا بھی کام اللہ سے مانگنا ہے، عطا کرنا اللہ کا کام۔ ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے مانگتا رہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہماری نہیں سنتا، یہ درمیان میں یہ سب شرکیہ اور کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کے اندر ابھی بات دل میں ہوتی ہے تو اسے بھی جانتا ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرنا پتہ نہیں ہماری بات وہاں تک جاتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں۔ درمیان میں کوئی جس طرح دنیا میں سودا کرانے کے لیے بروکر درمیان میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اور بندہ، اللہ اور بندے کے درمیان کو بروکر ہے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ جب کہتا ہے میں خود سنتا ہوں، پھر اللہ کو کیوں یہ بات کہنی کہ فلانا درمیان میں ہو تو زیادہ سنتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی قوت سماعت کے بارے میں، اگر 7 سمندروں کے اندر وہاں کوئی غار ہو، غار کے اندر بڑی گہری غار ہو، اور غار کے اندر ایک پہاڑ ہو احد پہاڑ کے برابر، اور اس پہاڑ کو توڑیں تو چھوٹا پہاڑ نکلے، اس کو توڑیں چھوٹا نکلے، اس کو توڑیں چھوٹا نکلے، اس کو توڑیں چھوٹا، یہاں تک ایک گٹھلی کے برابر توڑتے جائیں وہ اندر سے پتھر نکلے۔ اس پتھر کے اندر بھی کوئی کیڑا ہے تو اس کے دل کی بات بھی شہنشاہ کائنات جانتا ہے۔ آپ یہ کیا اللہ اور بندے کے درمیان جی ہم ان کے پاس جی میری تواڈے اگے تواڈی اگے، تمہاری دعائیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری دعائیں بھی اللہ کے سامنے ہیں۔ اور اللہ شہنشاہ کائنات ایک تو ہمیں یہ کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو مجھ سے مانگتے رہا، آخری دم تک، دنیا سے جانے تک مجھ سے مانگتے رہنا، میں عطا کرتا رہوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بلکہ یہ آتا ہے کہ جہاں اللہ یہ دعوت دیتا ہے نا مجھ سے مانگو اور مجھ سے مانگو اور مجھ سے مانگو، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات کہی، فرمایا تمہارا رب ہے نا جو اللہ، یہ اللہ بڑی حیا والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ بڑی حیا والا ہے اور بڑا سخی اور عزتوں والا ہے۔ صحابہ ایسے کہنے لگے کیا مطلب ہے اللہ کے رسول بڑی حیا؟ فرمایا اللہ بڑی حیا والا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے کہ جس وقت شہنشاہ کائنات سے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ خالی واپس جائے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کس سے مانگے؟ مجھ سے ہی سوال کر رہا ہے، کس سے مانگے؟ میں نہ عطا کروں تو کون پھر اسے عطا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں اس کو عطا نہیں کر رہا۔ آج کے جمعے میں جو بات کہنی ہے نا، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے بندو مجھ سے مانگو مانگو میں عطا کروں گا۔ لوگوں مجھے شرم آتی ہے میں کس کے ہاتھ خالی واپس لٹاؤں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، ادھر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے۔ آج کے جمعے میں یہی باتیں بیان کرنی ہیں کہ انسان جو ہے یہ یاد رکھے اللہ سچا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ موڑتا نہیں۔ اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ کسی کے ہاتھ خالی، اس میں کوئی رکاوٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں۔ رکاوٹیں کیا ہیں جو دعا کو قبول نہیں ہونی دیتی؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان کا رزق حرام کا ہوتا ہے، اس نے گاہکوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، کئی قسموں کے حقوق کھا گیا، 2 نمبری کے کام کر کے، اور اسی طریقے سے اپنی بہنوں کو ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہ دیا، دیگر۔ اب جب رزق حرام کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ حرام، ہر بندے کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ؟ کہیں میں کسی جگہ کو حرام تو نہیں کھاتا؟ لوگوں ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی حرام کرتا ہوں، میں کوئی 2 نمبری کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی انسان کا رزق حرام کا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسافر ہو، آشا اکبارہ، فرمایا ایسا مسافر ہو کہ وہ مسافر جو ہے نا پیدل چل چل کے اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ مسافر، اور چل کے مٹی اڑ کے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی ہو گیا ہے، بڑی اس کی حالت ہے کہ اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے، اور یہ اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے، جا کے اللہ کے گھر میں سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے قال یا ربی یا ربی۔ فرمایا اس حالت میں وہ اتنا پیدل چل کے اللہ کے گھر میں حرم میں پہنچ گیا، اور جا کے کہنے لگا اے میرے رب میری بات سن، میری دعا سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اگر کوئی انسان پیدل چل کے حج عمرہ کرے، اللہ کے گھر میں پہنچے، جا کے اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگے، اگر اس کا کھانا اور پینا اور لباس حرام کا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہیں میری کمائی میں کوئی ایسی بات تو نہیں۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کے دعا کے اندر جو رکاوٹ بنتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جو ہے نا دعا مانگتے وقت دعا اللہ سے مانگنے لگا ہے اور ذہن اس کا جو ہے نا وہ ادھر اس کا ذہن گیا ہوا ہے، آپ سب دعا مانگ رہے ہیں، ایسے ہوا اچھا جلدی اس کے ذہن فٹافٹ ہوں دعا چھڈن بھی نہ، آپ سب چمبڑی گئے نے ہوں جان نہیں چھڑتے پہ، منگی جاندے نے پہ، اب اس کا ذہن ہی اور طرف ہے، اللہ کی طرف اس کا ذہن دل سے اندر سے اللہ کے سامنے التجائیں نہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ
فرمایا دوسری چیز جو دعا کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان دعا مانگتے وقت اس کا ایسے کبھی ادھر دیکھ کر کبھی اس کا خیال یہ فٹافٹ دعا کام کرن میں فیکٹری بھی جانا ہے, میں اتنے دکان تے بھی جانا ہے, گاہک آئے ہوں گے, فلانا ہے کام کرنا فلاں. اب اس کے توجہ اللہ کی طرف نہیں, تو جو اللہ کی طرف توجہ نہیں اللہ بھی اسے کہتا ہے چل پھر نکل گا. اللہ تو پہلے ہی بے پرواہ ہے, ضرورت تو بندے کو تھی, اور جس کو ضرورت تھی وہ اس طریقے سے مانگ رہا ہے جیسے کوئی مذاق کر رہا ہے اللہ کے سامنے, کبھی ادھر کبھی سوچ فٹافٹ اچھا جی فٹافٹ اچھا جی مانگنا ہے دعا. اللہ سے جب انسان دعا مانگے اس طریقے سے مانگے, شہنشاہ کائنات تم دعا سن رہے ہو, میں تیرا ہی بندہ ہوں, میں تجھ سے ہی مانگوں, میں تجھ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں. پھر دعا جو قبول نہیں ہوتی اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اور مجھے ڈر ہے کہ ہم کثرت سے وہ غلطی کر رہے ہیں. وہ کیا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے میں اللہ کا نبی محمد کہہ رہا ہوں, او لوگوں کوئی گناہ دیکھو تو اس کو روکا کرو, لوگوں کو برائی دیکھو تو کہا کرو, اور گونگے نہ بن جاؤ, اور لوگوں کو کہو او پتر اور میری تی سر تے کپڑا لے, تی تو یہ کیا کر رہی ہے, لے یہ لباس میرے پتر ٹھیک نہیں, یہ فلاں ٹھیک نہیں, گھر میں ہر وقت گانے ٹیونے لگی, پتر بند کرو. کسی جگہ بھی کوئی گناہ ہے کوئی غلطی ہے مسلمان کا کام ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گونگا نہ بن رہے اور بولے منہ سے زیادہ یہ ہوگا تمہیں شادی سے نکال دیں گے, اور کیا ہوگا. اسے کہے کہ یہ مردوں اور عورتوں کا اکٹھا آپ نے اس طرح کیا, یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, عورتوں کا الگ طریقہ مردوں کا اور الگ ہے, یہ آپ نے کیا طریقہ کار کیا. اس وقت بڑا ماڈرن بننے کے لیے اپنی غیرت اور عزت کا جنازہ نکال رہے ہو لوگوں. کوئی بھی غلطی ہے مسلمانوں چپ نہ رہا کرو, چپ. اور کیا آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم اس سے روکا کرو, ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی ہوگی تم چپ کر کے نا مینوں کی میں تے کھانا ہے تے انہوں نے تے بڑا چھوٹا گوشت پکایا ہے تے وہ بھی کیتا ہے میں چھڈ کے ٹر جاواں. فرمایا جو بندہ پھر اس طرح ہے نا پھر یہ ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر عذاب بھیجتا ہے نا, تو پھر یہ اللہ تبارک فَتَدْعُونَهُ پھر یہ اللہ سے بڑی دعائیں کرتا ہے رو رو کہ یا اللہ مجھے معافی, یا اللہ مجھے, یا اللہ مجھے, یا اللہ مجھے. فَلَا يَسْتَجِيبَ لَكُمْ فرمایا یہ جو گونگا شیطان ہے نا کہ لوگوں کے سامنے غلطیاں ہوتی ہیں چپ کر کے وہاں رہتا ہے, یہ جتنی بھی دعائیں مانگے اللہ اس کی ایک دعا بھی نہیں مانتا. اللہ کی وہ کون سا انسان ہے جو جس کے اے جی مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ کہندا کیا بے اے بندیاں دا دل نہ ٹھائیں بس نہ دل رب, کیا بکواس کیسی باتیں اپنے پاس سے لوگ کرتے ہیں بنا کے اللہ کے گھر کو گرا دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو. ان یہودیوں کی طرح مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دو, عبادت گاہیں ان کی ساری جو ہے بمب مار کے نہ دل نہ ٹھائیں, دل نہ ٹھائیں. اور دل ٹھانے کی بات کر رہے ہو. کوئی بہت بڑا شاعر تھا انڈیا کے اندر, بہت بڑا ایک شاعر تھا, تو وہ نعتیں بڑی لکھتا تھا, ایسی نعتیں لکھتا تھا کہ لوگ نعتیں دیکھ کے روتے تھے کہ اتنا نبی پاک کے ساتھ پیار ہے. ایک دن ایسا ہوا اسے ایک بندہ ملنے آیا, دور سے اس نے اس کی نعتیں سنی, شاعری سنی, تو اس کو ملنے آیا تو گھر والوں نے کہا ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے, کہ وہ بازار میں گیا. پتہ کیا تو وہ حجام کے پاس تھا. کسی نے کہا کہ اندر گیا ہے. اس کی شاعری ایسے تھی کہ میں صدقے جاؤں نبی پاک کے, میں قربان جاؤں, میں صدقے ساری دنیا کو میں نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دوں. شاعری یہ تھی. وہ حمام کے اندر گیا تو اس نے پوچھا میں نے فلاں بندے سے ملنا ہے. انہوں نے کہا اے بھائی جیڑی داڑھی منواندے نے نا پہ اے او جے. اس نے کہا وہ شاعر جس نے یہ شعر کہا ہے کہ میں صدقے تے واری تے قربان جاواں محمد الرسول اللہ پہ, آپ نے وہ شعر کہے ہیں. وہ شاعر کہنے لگا آہو جی میں کیا. انہیں کہا پھر یہ کیا کر رہے ہو. وہ شاعر تھی نا بڑا اپنے کو جواب آج کل بھی لوگ دیتے ہیں,
اے میں داڑھی منڈوانا پیا، میں کسی دا دل نہیں توڑدا پیا۔ دیکھو کیسی، یعنی اس نے کہا تم دل توڑنے کی بات کرتے ہو اور تم محمد الرسول اللہ کا دل توڑ رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی جس وقت کو خلاف ورزی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نا دل نہ توڑو، اور تم محمد الرسول اللہ کا دل توڑ رہے ہو اس وقت جب کہ وہ ساری زندگی کہتے رہے کہ ایک جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں زبان سے، نہیں تو وہاں سے برا سمجھ کے چلا جائے۔ وہاں جو انسان چپ رہتا ہے نا، یاد رکھیں اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلا یستجیب لکم، فرمایا جو گناہ دے کے نا کوئی اسے چپ کرا سکتا ہے، موڑ سکتا ہے، اگر نہیں موڑ سکتا تو وہاں سے چلا جائے، پھر وہاں بیٹھا نہ رہے کھانے پینے کے بہانے سے کہ بڑے بڑے امیراں دا بیاہ آتے تھے، بہت کچھ ملنا کھان، اور اگر وہ چپ کرا سکتا ہے یا کہہ تو سکتا ہے، نہیں اگر کہتا تو وہاں سے چلا جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں ایک اور بات آتی ہے کہ کوئی انسان جب دعا مانگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رکاوٹ بتائی جس سے دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی، وہ کیا ہے؟ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ بَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَآتِنِي، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب مجھے دے گا دے گا دے گا۔ میرا رب جب خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا میں دوں گا، اور لوگوں میں تمہاری دعائیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، لوگوں مجھ سے مانگو میں دوں گا، لوگوں مانگو میں دوں گا میں دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب جب کہتا ہے کہ میں دوں گا اور میں اس سے مانگوں؟ فرمایا جب مانگو تو ایمان کے ساتھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگوں جب اللہ سے مانگو تو اللہ سے ایمان کے ساتھ مانگو۔ یا اللہ تیرے علاوہ کو دے سکتا ہی نہیں، تو ہی دے سکتا، اور تو کہتا ہے میں دوں گا تو دے مجھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب دعا مانگتے تھے نا، جب عبداللہ بن عمر دعا مانگتے تھے تو پتہ کیسے مانگتے تھے؟ آج شروع کرتے، کہتے یا اللہ تو نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں دوں گا، تو نے کہا ہے نا لے، پھر تیرا بندہ تجھ سے مانگنے لگا، دے پھر لیا۔ اللہ سے جب مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے۔ وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَلَا يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَآتِنِي، میں کوئی بھی دعا مانگتے وقت وہ اس طریقے سے نہ کہے اچھا یا اللہ تیرے کو دل کردہ دے، دل کردہ نہ کرو، میں تینوں کی کہہ سکنا، میں تو مانگنا ہی ہے نا، تیری مرضی ہے دے، تیری مرضی ہے نہ دے۔ یہ اللہ سے مانگ رہے، یہ اللہ سے مانگ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جس طرح اپنے آپ کو بے نیاز، جی دینا ہے تو دے، نہیں دینا تو نہ دے جی۔ کئی لوگوں نے کتابوں کے اندر، صوفیوں کی کتابوں میں یہ باتیں گپیں لکھی ہیں کہ فلاں صوفی اتنا نیک تھا، ساری زندگی اس نے اللہ سے دعا نہیں کی، کہتا دینا ہی تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، میں کیوں منگا۔ استغفر اللہ۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا نیک اور اعلیٰ انسان جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافیاں مانگتے تھے، 100 مرتبہ، اور رات کو کھڑے ہو کے جوں اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے، جوں مانگتے کہ ان کی پنڈلیاں یہ پنڈلیاں سوج جایا کرتی تھی کائنات کا امام دن رات، اور وہ اللہ سے مانگتے۔ یہ جی بڑا نیک بندہ تھا، انہیں کدی اللہ کو سوال ہی نہیں کیتا، جی نہیں منگیا ہی نہیں کدی اللہ دے کول۔ خدا کے بندو اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یاد رکھو میری ایک بات سن لو، جو مجھ سے دعا نہیں نہ مانگتا، جو مجھ سے چیز نہیں مانگتا، خیر نہیں مانگتا، سیدخلون جہنم داخرین، میں دنیا کے اندر اعلان کرتا ہوں جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا، میں نے قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔ بندے کا کیا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے، جی مجھے کوئی ضرورت نہیں، دینا سو دے، نہیں دینا سو نہ دے۔ اس کا کام ہے
یا اللہ مرضی تو تیری چلتی ہے پر میں تیرا بندہ، تو مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے۔ فقیر کا کیا کام ہے کہ کسی کے دروازے پہ جا کے کہے، دروازہ کھڑکائے اور دل کردہ ہے دیو دل کردہ نہ؟ یہ فقیر ہے کہ گھنڈا ہے؟ یہ تو گھنڈ پنا ہے، بدماشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی کہے دل کردہ دے دل کردہ ہے، اس کا کام ہے ساری زندگی اس کی سجدے کے اندر گزر جائے یہ کہتے ہوئے وَعَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ اور تجھ سے مانگنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، میں نے مانگنا ہی مانگنا ہے، مجھے عطا کر، میں نے لینا ہی لینا ہے۔ اللہ کے سامنے گنڈا گردی ہو رہی اس قسم کی، کہنا لو جی کوئی ضرورت نہیں جائے، دل کردہ دے دل کردہ نہ دے، ایسے اللہ کے سامنے نہ کرے، بے نیازی اپنی نہ دکھائے۔ فقیر کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے مانگے اور مانگے۔ جو بندہ اس قسم کے طریقہ کار اختیار کرے، اچھا ٹھیک ہے دعا مانگنے ہیں، ویکھو دعا مانگنے حافظ صاحب کے اندر بڑی بڑی منگی ہے نہیں قبول ہوتی، میں دعا ہی چھڑ دیتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے علم اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے اس لیے دعا مانگتا رہے، فلاں دن اس کی دعا مانگنی ہے، اور اسی دن اس سے ایک دن پہلے ہی وہ کہتا ہے میں دعا مانگنی چھڑ دیتی۔ اللہ نے جس دن اللہ نے ایک مقرر وقت کیا ہو، وہ وقت آنے والا تھا، اور اس ظالم نے کہہ دیا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں چپ کر کے چھڑ دیتا، مینوں کوئی گل۔ کبھی بھی کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت یہ نہ کہے بڑی دعا منگی ہے جی نہیں ہوئی میں چھاڑ دیتی، یہ گل مکی ہے۔ ایک اور رکاوٹ جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الجامع الصغیر کے اندر امام ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے ان کی پہلی جلد میں یہ حدیث لائی ہے، کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کاروباری آدمی، یہ دھیان سے سن لیں سارے دھیان سے سنیں، اگر کوئی کاروباری آدمی ہے اس نے کسی کو اپنا مال سودا دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو مال دیتا ہے نا، اس کو سودا دیتا ہے، نہ کوئی لکھتا ہے نہ کوئی پرچی دیتا ہے نہ کوئی بندے گواہ رکھتا ہے نہ اور لے جا یار تیرے کو کوئی گل نہیں، لے جا 5-10 کروڑ دا مال ہے اور تیرے تے تبار ہے۔ اب انہی لوگوں کو پھر بعد میں عدالتوں میں چکر لگاتے آپ نے دیکھا، اور مرتے اور مراتے اور بندے مر جاندے نے بعد وچ۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، مومنو اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے کوئی لینی دینی کرنی ہے تو لکھ کے اور گواہی بناؤ اس کی۔ بعد میں مرتے ہیں پھر خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، جی سارا مال میں انہوں دیتا ہے، میں تے توار کیتا سی، اپنے بچے پھر فقیراں اگر رول دے مردے نے، پھر لینے کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، اس لیے شریعت نے کہا اس کو لکھ کے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا کہ جب کسی کو مال دیتا ہے نا تو کہندا او لے جا مینوں تیرے تے اعتبار ہے، کوئی گل نہیں، لکھن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ غصہ چڑھتا ہے کہ میری بات نہیں نہ مانی، جا میں نے آج کے بعد تیری کوئی دعا قبول نہیں کرنی۔ یہ سن لیں دھیان سے، دنیا میں کسی کے ساتھ کو سکے دو بھائی بھی ہوں، کاروبار کریں تو لین دین کریں، کوئی بھی کریں، لکھیں ضرور اس کو، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے اور اللہ ان کی دعائیں سننا بند کر دے گا۔ ایک حدیث میں ایک اور بھی وجہ آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث ہے کہ کسی کے پاس کسی کا مال اور دولت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال دولت اس کے پاس ہے اور وہ بندہ فوت ہو گیا ہے جس کا مال و دولت ہے، اب اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کم عقل ہیں، سمجھدار نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو ان کا سارا مال نہ دے دو، آ لو پڑھو پترو اجاڑ لو جو مرضیہ کرو، میں بھائی تو انہوں دے دیتا ہے، نہیں، ان کو سمجھدار ہو لینے دو، پھر کہنا پتر اے میرے پترو اور میرے بیٹیو خرچ پانی لے ہی جاؤ گھر کا، یہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہارے پیسے اتنے کروڑ اتنے فلانے ہیں، پتر وڈے ہو گئے ہو جوان سمجھدار، آ لو میرے پترو ہون سنبھال لو،
اللہ کا یہ حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان اس طرح کرتا ہے نا, کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کم عقل ہے, سمجھدار نے, بیوی بیچاری وہ بھی کوئی کاروباری نہیں, اس کے جتنے پیسے لے آ کے ان کا اے لو پھڑو, بچے وہ کچھ اجاڑ دیندے نے, کوئی ضائع کر دیندے نے, بچے جڑے نے وہ خراب ہو جان, بیوی بھی خراب ہو گئی, مال دولت اجڑ گیا, بچے فقیر ہو گئے. اس ظالم نے اس کے بچوں کو خراب کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم, حالانکہ وہ کہتا جی میں پیسے دے دیتے نے, ان کے پیسے سنبھال کے کسی جگہ رکھ دے, جس وقت ان کا خرچہ دیتا جائے, جس وقت بڑے بالغ سمجھدار عقل مند ہو جائے, ان کو لو بھائی اپنے باپ تے پیٹ پتر سنبھالو اپنا کاروبار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگوں کے بچوں کو جس نے خراب کیا اللہ کے ان کے پیسے ہیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ اس آدمی کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کی بیوی وہ بد اخلاق ہے, بد کردار عورت ہے, اور وہ پتہ ہے کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ ایڈی خوبصورت مینوں ملنی نہیں دوبارہ, پھر چپ کر کے نہ چپ کر رہندا ہے, بس کوئی گل نہیں, چل کی یہ پیڑی ہے تے کی یہ, چل مینوں کی, میرا کام چلدا ہے پیا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی بیوی بد خلاق بد کردار ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ گزارا کرتا رہتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. بے غیرت آدمی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے, بیوی کہاں جاتی ہے, اور کرے کول بن ٹھن کے جاندی ہے, کہاں جاتی ہے اس کو چھاڑو یار میرا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں آدھے منٹ کی. ہمارے نوشہرہ روڈ میں ایک ہمارا ملنے والا تھا, اس کی بیوی کے بارے میں نا بڑی یہ شکایتیں تھیں کہ وہ نا ادھر ادھر. ایک دن میں نے اس کو بلایا, میں کہا یار تو کیسا آدمی ہے, تو ایسی بیوی رکھی ہوئی ہے, الگ ہو جا کسی پارسا بیوی دے نال تے شادی کر لے کسی نیک. اور کہنے لگا وجی جڈی کو سونی ہے نا یقین کرو تسی ویکھی نہیں تاں کر دیو پہ گلاں. یہ مجھے کہنے لگا یا پھر مینوں اوڈی سونی لیا کے دیو تو پھر میں وہ چھڑنا نہیں تو میں نہیں چھڑنا. یہ نوشہرہ روڈ کی بات ہے, اللہ معاف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پھر بے غیرت آدمی بن کے رہتا ہے نا, دیوس بن کے رہتا ہے, اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے. حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے جسم کی کمائی کھاتی ہے, اس میں بدکاری بھی ہے, اس میں ناچ گانا اور ایکٹنگ بھی ہے, جو اپنے جسم کو دکھا دکھا کے لوگ خوش ہوتے ہیں, بڑا مال دولت کاراں کوٹھیاں مل گئی ہیں جی, دنیا تے بڑی مشہوری ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے جسم کو دکھا کے, کئی ہمارے گجران والے میں میرے کئی ایسے ملنے والے, میں کہا کارخانے تو کڑیاں رکھیاں نے اپنی سیکٹریاں کیوں, اے آفت جی تو انہوں پتہ ہے نا اسی عاشق مزاج ہاں تے بس نا کوئی نہ ذرا بس نہ کڑیاں ویکھن بکھن واسطے رکھیاں نے, ورنہ کام تے منڈا تے 15,000 چ رکھ لئی اونا کام کردا ہے جنیاں 50,000 تے نہیں کردیاں. اب ان لڑکیوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ 15,000 والا کام مجھے 50,000 روپے دیتا ہے. یہ بات سن لیں, ان کو پتہ ہے جو میں کپڑے پہنتی ہوں لوگ آگے پیچھے آتے جاتے ہیں میرے ساتھ بڑا میٹھا میٹھا بولتے ہیں, مجھے پتہ ہے کس لیے رکھا ہے, خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو اپنے جسم کو دکھا کے لوگوں کی اٹریکشن اور اپنا مال دولت یہ کما رہی ہے نا, کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا. حدیث میں ایک 9ویں بندے کا بھی ذکر ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمانوں کا حاکم ناجائز ہی ٹیکس لگائی جاتا ہے, لوگ ملک چھڑ کے پہ جاندے نے, فلاں پریشانیاں, بچے مرنا شروع ہو گئے, فیکٹریاں ادھے بندے نکل گئے, سارے نکل گئے, بس ٹیکس لگائی جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارن,
فرمایا یہ جو ناجائز ٹیکس لگانے والا حاکم ہے ساری زندگی اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک دعا کے رستے میں ایک اور بھی رکاوٹ ہے، 10 نمبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، آ کے اس آدمی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس نے فٹافٹ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے نہ کہنے لگا اللہم اغفر لی ورحمنی آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے میں اجلتا ایھا المصلی، اور نماز پڑھنے والے دعا کرنے والے اتنی جلدی اسے دعا مانگتے ہیں؟ دعا کا جو طریقہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف یاد رکھے۔ زمین و آسمان میں اللہ کے ساتوں آسمانوں کے نیچے اور زمین کے اوپر سورت فاتحہ سے بہتر اللہ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اس لیے ہر نماز کے اندر، ہر بندے کے اندر، امام ہے، مقتدی ہے، کوئی بھی اس کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ اللہ سے اگر کوئی مانگنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف یہ کرو، سورت فاتحہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ سارا پڑھے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد پھر دعا مانگے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو آپ نے نہیں دیکھا کئی امام صاحب ہوتے ہیں سلام پھرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا آمین، چلو جی جاؤ، یہ دعا مانگ رہے ہو، مذاق کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دکھا رہے ہو؟ اپنا نہ عاجزی دکھائی، نہ تعریف کی، نہ محمد الرسول اللہ کے اوپر درود پڑا، یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور آدمی کے بارے میں، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا، بیٹھنے کے بعد پھر اس نے کچھ دیر بعد میں یہ دعا مانگنے لگا، تو جب دعا مانگنے لگا نا تو اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی تعریف اس نے جب کی تو پتہ کیا کی؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، میں کس سے مانگوں اگر تجھ سے نہ مانگوں؟ تو میرا اللہ جو ہے اس لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کی ایک دعا میں آتا ہے نا سید الاستغفار میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں، بتا مجھے اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں میرے مالک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنے کا طریقہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات کی، فرمایا دعا مانگو تو بعد میں یہ کہا العزو بیا ذی الجلال والاکرام، جب دعا مانگ لیا کرو کہ دعا کے آخر میں اللہ سے ضرور کہا کرو یا ذی الجلال والاکرام، اے جلال اور عزتوں اور عظمتوں کے مالک، اکرام اے عزتوں والے اللہ، یہ تیرا فقیر تجھ سے دعا مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کے اندر اس کو بھی لازم کیا کرو، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سارے کام کرتا ہے، کمائی بھی اس کی حلال کی ہے، ایمانداری سے مانگتا ہے، دل جمی سے مانگتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کی دعا قبول نہ ہو اگر اس کی دعا کے اندر کوئی گناہ نہیں نہ ہے۔ آپ یقین مانیے کئی لوگ گناہ کی دعائیں مانگتے ہیں، میں نے کئی دفعہ اخباروں میں پڑھا، یار وہ نہ فلم بنائیے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں چلائے بڑی، اللہ چلائے، اللہ کے دشمن، اللہ کے باغی، ان کا کام اور اللہ کی مخالفت، شریعتوں کی مخالفت، اور کہہ رہا جی وہ کام دعا کرو اللہ چلائے انہوں۔
آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر کسی دعا کے اندر گناہ نہیں، اور کسی دعا کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ رشتہ داری کو توڑنا بھی نہیں. کئی دفعہ انسان آپ نے دیکھا ہے رشتہ داری کو توڑتے ہیں اور نوں ہی کہتے یا اللہ میری ساس مر جائے نہ کدی، اب یہ رشتہ داروں کو توڑ رہی ہے. اور اسی طریقے سے کہتے او فلانا سی رشتہ دار کدی او مر جانا باقی دنوں میں سنبھال لاں گا. یہ دعا مانگ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے اندر ایک تو صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں، ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، دو اور پھر اس کے بعد پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ نے فرمایا پھر بھی دعا قبول ہوگی. کیا وہ یہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ یا تو اس دعا کو قبول کر لے یا اللہ اس دعا کے بدلے میں آنے والی کو بڑی مصیبت اور تکلیف اور بیماری دور کر دے. دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اللہ کہتا ہے قبول کروں گا. آنے والا کوئی ایسا حادثہ ہو کہ جس میں سارے گھر کے جی جا رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے اس نے اس کی گاڑی اس کے ساتھ ٹکرانی ہے، سارے جیوں نے مر جانا ہے، ادھر سے اللہ بچا لے گا اس دعا کے بدلے. اور تیسری نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا ضرور مومن کی قبول ہوتی ہے اگر ایمانداری صحیح طریقے سے مانگے، اگر اس کو وہ چیز دے دے نہیں دنیا کی تکلیف سے بچا لے، دو یا فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے انتہا اجر عطا فرما دے گا ضرور. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنائے، ہماری غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور وہ تمام دنیا میں اہل ایمان اور توحید جس قدر یا اللہ بیمار ہے اللہ ان کو صحت دے. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو صحت دے دے. یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو دین پہ چلا، دنیا اور آخرت اچھی بنا. اور یہ مسجد جس اماں زہرا کی ہے اللہ اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.